السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ذیشان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ذیشان ولاگر۔ کئی سالوں سے کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پر دیکھنے کو مل رہی ہیں جس میں ایک عورت جماعت کی امامت کر رہی ہے اور پیچھے صف میں مرد اور خواتین دونوں ایک ہی صف میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ کچھ ویڈیوز میں عورت عید کی نماز پڑھا رہی ہوتی ہے تو کچھ ویڈیوز میں عورت جمعے کی نماز پڑھا رہی ہوتی ہے۔ آج اسی ٹاپک پہ ہم بات کریں گے کہ کیا عورت جماعت سے نماز پڑھا سکتی ہے اور کیا مرد حضرات عورت کی امامت میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ آج اسی ٹاپک پر ہم بات کرنے والے ہیں۔ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو جائے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو عورت نماز پڑھا رہی ہے ویڈیوز میں اس کا لباس کیسا ہے۔ اس نے آدھی آستین کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کوئی بڑی چادر بھی نہیں اوڑھی ہوئی جو نماز کی چادر ہوتی ہے، ایک نارملی سمپل سا چھوٹا سا اسکارف لیا ہوا ہے۔ شیطان کی فطرت ہے کہ وہ اچھائی کے ساتھ برائی کو مکس کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ اچھائی اور برائی میں ہم فرق نہ کر سکیں۔ اگر آپ کے پاس کتاب و سنت کا تھوڑا بہت بھی علم ہے تو آپ فرق کر لیں گے کہ یہ اچھائی ہے اور یہ برائی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس کتاب و سنت کا بالکل بھی علم نہیں ہے تو پھر آپ اچھائی اور برائی میں فرق نہیں کر پائیں گے اور جو برائی ہے اس کو بھی آپ اچھا ہی سمجھیں گے۔ بظاہر تو آپ کو ان ویڈیوز میں نظر آ رہا ہوگا کہ عورت نماز پڑھا رہی ہے، بہت اچھا کام ہے، یہ نماز پڑھا رہی ہے اور پیچھے لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، مرد حضرات بھی نماز ادا کر رہے ہیں، بہت اچھا کام ہے۔ بظاہر دیکھنے میں تو یہ لگ رہا ہے، لیکن اس میں کچھ برائیاں ہیں۔ کیا برائیاں ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ عورت مرد کی امامت نہیں کر سکتی، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ عورت آگے نماز پڑھائے اور پیچھے مرد مقتدی بن کر نماز ادا کریں۔ عورت کی امامت میں مرد نماز نہیں پڑھ سکتا، عورت مرد کی امامت نہیں کروا سکتی۔ عورت صرف عورت کی ہی جماعت کروا سکتی ہے، امامت کروا سکتی ہے، وہ بھی چند مواقع پر، چند خاص مواقع پر عورت کی جماعت کروا سکتی ہے۔ وہ کون سے خاص مواقع ہیں وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاؤں گا آگے، اس سے پہلے یہ ایک ویڈیو کلپ دیکھیں ذرا۔ کیا عورت مردوں کی امامت کر سکتی ہے یا بالکل نہیں کر سکتی یا کوئی جواز کی صورت موجود ہے؟ علماء کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے کہ عورت مرد کی امام نہیں بن سکتی ہے، اور ہمارے نزدیک شرعی طور پر اجماع حجت ہے۔ جی، یعنی کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو، یعنی کوئی بھی مجبوری ہو جائے، چاہے فصل، مجبوری کیا ہے، مجبوری کون سی ہے بھائی؟ یعنی کوئی مرد پڑھانے کے قابل ہی نہ رہا تب بھی ٹھیک ہے، نہ رہے تو الگ الگ نماز پڑھ لیں، کوئی بات نہیں۔ ایسے اگر ہجڑے ہو جائیں، سب مرد مر جائیں، سارے مرد مری جائیں دنیا سے تو ٹھیک ہے، جیسے کیرلا میں ہوا ہے۔ آپ نے سنا ویڈیو میں کہ عورت کسی بھی حال میں مرد کی امامت نہیں کروا سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عورت آگے نماز پڑھائے اور مرد حضرات پیچھے نماز پڑھیں۔ یہی صحیح بات ہے کہ عورت مرد کی امامت نہیں کروا سکتی۔ عورت کے لیے تو یہ حکم ہے کہ وہ گھر میں بھی اونچی آواز سے بات نہ کریں کہ اس کی آواز گھر سے باہر جائے اور غیر مرد اس کی آواز کو سن سکیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہاں تک تو سمجھ آ گیا ہوگا کہ عورت جو ہے وہ مرد کی امامت نہیں کروا سکتی۔ اب رہی بات یہ کہ کیا عورت عورتوں کی جماعت کروا سکتی ہے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ عورت ہی نماز پڑھائے اور پیچھے عورتیں ہی نماز پڑھیں، کیا ایسا ممکن ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، ایسا ممکن ہے۔ حضرت عائشہ سے ثابت ہے عورتوں کی نماز کا جماعت کے ساتھ، لیکن چند خاص مواقع پر۔ ایسا نہیں کہ ریگولری 5 ٹائم عورتیں گھر میں جماعت کروائیں اور جماعت سے نماز پڑھیں۔ کچھ خاص مواقع پر عورتیں جماعت سے نماز ادا کر سکتی ہیں، جیسے کسی کو نماز سکھانے کے لیے، اور اگر گھر میں درس قرآن کا اہتمام ہو رہا ہے اور نماز کا ٹائم ہو گیا تو اس وقت بھی عورتیں جماعت کروا سکتی ہیں۔ تو چند خاص مواقع پر عورتیں جماعت سے نماز ادا کر سکتی ہیں، لیکن 5 ٹائم ریگولر نماز جماعت کے ساتھ عورتوں کا کروانا یہ ثابت نہیں ہے۔ اور جب عورت عورتوں کی جماعت کروا رہی ہوگی تو وہ عورتوں کی صف کے درمیان ہی کھڑی ہوگی،
ایسا نہیں ہوگا جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ عورت آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہی ہے، باقی لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور مرد حضرات بھی اسی طرح پڑھتے ہیں کہ امام آگے ہوتا ہے اور باقی جو مقتدی ہیں وہ پیچھے سے صف بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ عورتوں میں ایسا نہیں ہوتا، عورتوں میں جو پہلی صف ہوتی ہے اسی صف کے درمیان میں جو ہے عورت ہوتی ہے۔ بالفرض اگر 5 عورتوں نے نماز پڑھنی ہے جماعت سے تو 2 عورتیں دائیں جانب کھڑی ہوں گی، 2 عورتیں بائیں جانب کھڑی ہوں گی، اور جو امام ہوگی جس نے نماز پڑھانی ہے وہ بیچ میں کھڑی ہوگی۔ اس طریقے سے عورتیں جماعت کروا سکتی ہیں، اور مکمل لباس پہن کے بڑی چادر اوڑھ کر۔ ویورز، آپ کو میں نے یہ تو بتا دیا کہ عورت مرد کی امامت نہیں کروا سکتی، عورت اپنی عورتوں میں ہی جماعت کروا سکتی ہے، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب یہ بھی سن لیں کہ یہ جو ویڈیوز سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں جس میں عورت نماز پڑھا رہی ہے، پیچھے مرد حضرات نماز پڑھ رہے ہیں، یا عورتیں بھی اگر نماز پڑھ رہی ہیں تو بنا چادر کے پڑھ رہی ہیں، ہاف سلیوز میں پڑھ رہی ہیں نماز، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، کیا محرکات ہیں اس کے پیچھے؟ ویسٹرن کنٹریز میں مختلف NGOs کام کر رہی ہیں اس ایجنڈے پر کہ اسلام کی غلط تصویر دنیا کے سامنے پیش کی جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں لوگ بہت تیزی سے اسلام قبول کر رہے ہیں اور مسلمان بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں، تو ان کو ڈر ہے کہ آگے چند دہائیوں میں وہ اقلیت میں تبدیل نہ ہو جائیں اور مسلمانوں کی یہاں اکثریت نہ ہو جائیں، یعنی اپنے ہی ملک میں وہ اقلیت ہو جائیں گے اور مسلمان اکثریت میں ہو جائیں گے۔ یہ ڈر ہے ان کے دل و دماغ میں، اسی لیے مختلف NGOs بنا کر وہ اس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں کہ دنیا کے سامنے اسلام کی غلط تعلیمات اور غلط تصویر پیش کی جائے تاکہ لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں اور اسلام قبول نہ کریں، جس کی وجہ سے ہم کبھی بھی اقلیت میں تبدیل نہ ہوں، مذہب اسلام ہی ہمیشہ اقلیت میں رہے ہمارے ملکوں میں۔ اس ایجنڈے پر وہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ سازش کرنے والے، فتنہ پھیلانے والے یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ایک پلاننگ انسان کرتا ہے اور ایک پلاننگ اللہ کرتا ہے، اور سب سے بہترین پلاننگ اور کامیاب ترین پلاننگ اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ اللہ ان سازشی لوگوں سے تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، اور یہ جتنی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کو ہم پھیلنے سے روکیں، اللہ اتنا ہی اسلام کو پوری دنیا میں زیادہ پھیلائے۔ اس امید پر ہم اس آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر کے ضرور جائیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔